اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمد الکاملین الصلاۃ والسلام علی رسولنا و حبیبک و اصحابک اجمعین تعظیما للنبی و تکریما للصفی ہے فقال عز وجل قائل مخبرا عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد علیہ وصحبہ وسلم علیہ۔ یہاں میں اصل میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو کل جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں دخل پہلی دفعہ ہوئی ویڈیو میری تو زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی نے عالم السلام کو مولود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دی ہو۔ تو آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے زندگی میں ہو، لیکن میری تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ تو ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ویڈیو جو آ رہی ہے تمام عالم کو، تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو، خصوصاً عالم اسلام کو مولود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بہت بہت مبارکباد۔ جی جناب، دیکھیے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مختلف سوالات ذہن میں آئیں گے، لازم بات ہے۔ مختلف سوالات اب لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، آئے ہوں گے اور آئیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا صحیح ہے؟ کرسمس کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ کرائسٹ تو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم کیا ان کے نظریات پہ نہیں چلیں گے؟ تو یہ تو پھر ہمارا کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ کیا مولود النبی عیسیٰ علیہ السلام کہ ہے وہ ہم کہیں عیسائیوں کی پیروی تو نہیں کر رہے؟ ہم کہیں بے دہانی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہاں لکھا ہے؟ آخر میں وہی سوال آئے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک سوال ہو رہا ہے کہ 25 ہی دسمبر کو کیوں ہم یہ منا رہے ہیں؟ بھائی اور دن منا لیں، اور کیوں نہیں منایا آپ نے؟ 25 دسمبر کی تو ہم عیسائیوں کا فالو کرنے والی بات ہو گئی۔ تو اس ٹائپ کے سوالات آئیں گے، ذہن میں آتے ہیں، آئیں گے۔ تو میں اصل میں اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا۔ پہلے میں بتانے کی کوشش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا اپنا عقیدہ بتا دوں، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، اہل بیت کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، اولیاء اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ میں بتاؤں گا، اور اس میں بتاتے بتاتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جو سوالات ہیں ان سب کے جوابات آپ کو مل جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک میں خیال ہے جس انداز سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، بغیر والد کے، نورانی انداز سے، روحانی انداز سے، یہ عقل نہیں مانے گی، عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ منافقین اسلام ہے، کافر، وہ بولیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے دلوں میں بغض ہوگا نا، وہ اگر مگر سے کام لیتے ہیں نا ہر چیز میں۔ تو ہمیں عقل نہیں چلانا بھائی، ہمیں ذہن نہیں چلانا۔ نہ صحابہ نے ذہن چلایا، نہ اہل بیت کرام نے ذہن چلایا، نہ اولیاء اللہ نے ذہن چلایا۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے کہہ دیا، قرآن شریف میں بیان کر دیا اللہ کی طرف سے، جو اور حدیث شریف میں، اور آپ نے جو کہہ دیا وہی ہمارے لیے اٹل ہے، وہی ہمارے لیے ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں کوئی اس میں شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، نہ ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور جن کے دلوں میں اگر مگر ہے تو اس کا مطلب ہے شک و شبہات ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض چھپا ہوا ہے۔ کیوں تسلیم نہیں کرتے پھر؟ اگر مگر کیوں کرتے ہیں جب آپ محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو صلہ تسلیم خم کرنا پڑے گا، سمجھے بھائی؟ تو حضرت عیسیٰ، بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی جو پیدائش ہے وہ بہت ہی ان نیچرل ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کی جو یہاں سے جو آپ کو جو دنیا سے اٹھایا گیا وہ بھی حقیقت سے ذہن سے بالکل عقل دنگ رہ جاتی ہے، نہیں سوچ سکتی کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل ہمیں یقین ہے. اور ایسے ہی آپ قیامت کے قریب دوبارہ اتارے جائیں گے اس زمین پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، اسلام کا پرچہ بلند کریں گے. تو بھائی یہ بھی عقل سے بالکل ہٹ کے بات ہے. ایک بات یہاں میں آپ کو وضاحت کر دوں گا، بہت ہی اچھا نقطہ آیا ذہن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ جنم نہیں لیں گے، یعنی کسی گھر میں جنم نہیں لیں گے. آپ کا جنم نہیں ہوگا، آپ کے والدین دوسرے نہیں ہوں گے کوئی. آپ کے حضرت مریم علیہ السلام ہیں آپ کے والدین، جو کہ ہماری ماں ہیں، امہات المومنین ہیں حضرت مریم علیہ السلام، تو وہی ہیں. تو آپ دوبارہ جنم نہیں لیں گے. اور جب دوبارہ جنم نہیں لیں گے تو جتنے بھی ختم نبوت کے جو منافقین ہیں یا جھوٹے نبی جو آ رہے ہیں تو وہ سب کی نفی ہو جاتی ہے اس بات سے کہ آپ جنم نہیں لیں گے دوسرے کسی گھر میں. آپ کو اتارا جائے گا باقاعدہ بشری لباس میں، فرشتوں کے ساتھ آپ اتریں گے. تو جھوٹے نبی جتنے بھی ہیں ان سب کی نفی ہو گئی نا، ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے. اور میرا یہاں تک خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ مجھے لے کے آ. کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی کی خواہش تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو بھی آج کل جو خرافات ہو رہی ہیں آپ اس کی نفی کریں گے، خنزیر کو جلائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی پہ پورا عالم کو لے کے آئیں گے، یکجا کریں گے. باقی تمام چیزوں کو آپ ان چیزوں خرافات کا خاتمہ کر دیں گے جو بھی عیسائیت میں ہے، جیسے بھی جس میں بھی ہیں. تو آپ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، تشریف لائیں گے، اسلام کا نمائندہ بن کے آئیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک اور عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے چاند تارے سورج زمین آسمان عرش کرسی اور جنت سب سجائی گئی ہے. وہ نبی بشری لباس میں پتہ نہیں کتنے پردے میں تشریف لائیں گے. اصل جلوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب بشری لباس میں تشریف لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ایسا بشری لباس جو کہ ہر چیز میں اعلیٰ ہر چیز ہر صفات میں اعلیٰ. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیا تھا، ہر نبی نے بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک نبی آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اور وہ آخری نبی ہوں. وہ اس کے یہ جب بتا دیا تو اس کا مطلب ہے ختم نبوت کا آپ نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. اور آپ دین اسلام تو ہر نبی کا جو ہے وہ دین اسلامی ہے. تو دین اسلام کو بالکل مکمل کر دیں گے آپ، کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا تھا. اب آپ بولیں حوالے تو بھائی آپ کو تلاش کرو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ مریم، سورہ مائدہ، سورہ صف اور حدیث مبارکہ میں
یہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے, لازمی ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت یعقوب علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, یا ان کی ہلکا سا بھی شک و شبہات کی نفی کرے گا کہ دوسروں کی وجہ سے کہ یہ ایسے کریں ان کے, نہیں, تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں ماننا ضروری ہے, ان کا احترام کرنا, کیونکہ یہ ہمارے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہمارے ہیں. یہ اصل آپ کو تو ظاہر سے بتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ والا واقعہ ہے کہ محرم کے 9-10 کے روزے کا تو آپ نے جب بولا تو انہوں نے بولا یہودی جو ہے نا 10 کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے بولا ہم 2 روزے رکھیں گے, 9 کا بھی رکھیں گے, کیونکہ وہ ہمارے زیادہ مسلمانوں کے ہیں. انہوں نے تو چینجنگ کر دی ان کے مذہب میں سب میں, تو ہم تو ان سے بڑھ کے ان کو چاہیں گے, یہ نہیں ہے. تو اور لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, تو مبارکباد بھائی دی جا سکتی ہے, بالکل دی جا سکتی ہے. ہاں, کرسمس کی مبارک اب آپ نہ دیں, اس لیے کہ کرسمس عیسائیوں کے طور پہ مخصوص رکھ دیا گیا ہے. تو آپ عیسائیوں, اب کافروں کو ان کے تہواروں پہ مبارکباد نہیں دیں گے کبھی بھی, یہ بات یاد رکھیے گا, حرام ہے. ہاں, کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں, یعقوب علیہ السلام ہمارے ہیں, مسلمانوں کے ہیں, تو ہم اپنے مسلمانوں کو, کائنات کی ہر مخلوق کو مبارکباد دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. اور آپ بولیں کہ اچھا 25 دسمبر کو ہی مخصوص کیوں آپ مبارکباد دے رہے ہیں بھائی؟ تو 25 دسمبر کو اسی لیے دے رہے ہیں بھائی کہ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایک دن منایا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں کر رہے ہیں نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم پہ زیادہ حق ہے بھائی, مسلمانوں پہ. تو ہم اس دن زیادہ شو آف کر رہے ہیں نا, تو کریں گے. اور ویسے رہی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے دن کیوں نہیں کر رہے دوسرے, تو پھر آپ دوسرے انبیاء, ایک سوال اور ابھرے گا کہ دوسرے انبیاء کے بھی تو آپ پھر دن منائیں. پھر حضرت عیسیٰ, تو بھائی دوسرے انبیاء کا دن بھی منائیں گے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے نا, نمایت کر. اور منانے والے, ایک بات یاد رکھیے گا, منانے والے جو ہیں وہ روزانہ مناتے ہیں دن. انبیاء علیہ السلام کا بھی, صحابہ کرام کا بھی, اور اولیاء اللہ کا بھی دن مناتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو بہت ہی گندہ سندہ گناہگار آدمی ہوں. اللہ والوں کی تو بات ہی کیا, وہ تو کس انداز سے سلام پیش کرتا ہوں کہ میں, اب یہ بڑائی مانی یا کچھ بھی سمجھیں, میں مجھ جیسے آدمی روزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تمام انبیاء علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تک, اور تمام صحابہ کرام, اولیاء اللہ کو خصوصاً نام لے کے, بہت سے انبیاء کرام کے, عیسیٰ علیہ السلام کو, پاک بیبیوں کرام کو, صحابہ کرام کے نام لے کے, اولیاء اللہ کے نام لے کے باقاعدہ روزانہ سلام پیش کرتا ہوں, اور ان سے التجا کرتا ہوں, ان سے درخواست کرتا ہوں, ان کی مدد طلب کرتا ہوں ان سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ اپنے پیاروں کو بے انتہا چیزوں سے نوازا ہے, بے انتہا طاقت دی ہے, دنیا آخرت کی بے انتہا خزانے دیے ہیں, بانٹنے کے لیے دیے ہیں, بے انتہا صفات سے نوازا ہے. میرا عقیدہ ہے, کیا یقین ہے مجھے, بالکل دیا ہے. جب میرے جیسا, خیر, تو میں تو ان سے مدد طلب کرتا ہوں, ان سے التجا کرتا ہوں کہ قبر میں, حشر میں, دنیا آخرت میں, جنت میں, اے اللہ کے پیاروں, میں روزانہ نام لے کے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا, اپنا ساتھ نصیب فرما دیجیے گا. اور بالکل مانگنا چاہیے, ان سے مدد بھی مانگنی چاہیے, ان سے درخواست بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں بھائی, پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں, ان سے مدد نہیں لیں گے تو پھر کس سے لیں گے بھائی؟ تو یہ میرے خیال ہے سوالات کے جوابات بہت حد تک مل گئے ہوں گے. اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی, ہاں ایک بات بتا دوں, یاد آ گیا. یہ ویڈیو کسی نے, میری ویڈیو پہ کسی نے ویڈیو بھیج دی کہ یار کرسمس کی مبارکباد دینا نہیں دینا چاہیے,
اسلام سے خارج ہو جائے گا. کرائسٹ جو ہے وہ صاحب کہہ رہے تھے کرائسٹ جو ہے میری کرسمس کہنا، یہ کرائسٹ کہنا یہ اللہ کے بیٹے کو اللہ کے بیٹا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان نہیں مانتا، مسلمان کرگی تو نہیں ہے. نہ میں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، نہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، نہ کافروں کی بات کر رہا ہوں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. اور اس کو بتا دوں میں، چلو صحیح میں نے کہا نا پہلے کہ میں آپ کرسمس کے مبارکباد نہ دیں، لیکن دے بھی سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں. کرسمس نکلا ہے لفظ کرائسٹ سے. کرائسٹ کے جو معنی ہیں وہ ہیں کرائسٹ کے معنی ہیں روحانی بادشاہ، نورانی بادشاہ، اور مسیحا نجات دہندہ، یہ معنی آتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ہے نجات دہندہ. آپ کے قرآن شریف میں نام آیا، مسیح نام آیا، آپ کا عبداللہ نام آیا ہے. مسیح کے معنی بھی مسیحا کے ہیں. آپ مسیحت ہے اپنے قوم کے لیے، اور مسیحا ہوں گے اسلام کے لیے، امت محمدی کے لیے مسیحا بن کے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئیں گے، آپ امتی بن کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ پہ تو مسیحا کے معنی ہیں آپ کے معجزات ہیں. آپ کوڑی مرض ہوتا ہے نا، دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح ہو جاتا تھا. اب مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی تھی، اب مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اب دم عیسیٰ تو مشہور ہے. دم عیسیٰ اس کا مطلب دم عیسیٰ مشہور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دم کرنا بھی جائز ہے. دم عیسیٰ ہے نا، مشہور ہے نا. آپ دم کرتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. نابینا ہوتا تھا تو وہ بینا ہو جاتا تھا، وہ دیکھنے لگتا تھا. یا کوئی مریض ہوتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا آپ کے دم کی وجہ سے. آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض کو شفا مل جاتی تھی. آخر میں وہی گھسا پٹا جواب. میں تو خالی یہ جتنے سوالات ہیں ان سب کے جوابات مل گئے ہوں گے. ہمیں عیسائیوں سے، کافروں سے، یا ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، بس ختم. میں آپ کو بتاؤں، آپ پہ انجیل اتری ہے. انجیل کتاب جو ہے آسمانی کتاب آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور جس نے پچھلی کتابوں کی، تورات کی اور زبور کی تصدیق کی، اور اسی میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر بھی فرما دیا اپنی امت کو کہ ایک آئیں گی ہستی جو اسلام کو مکمل کریں گی، اور ان کے لیے ہی کائنات بنی ہے. ٹھیک ہے، تو میں بتا چکا آپ کو. اب 30 سال کی عمر میں آپ کو یہ انجیل اتاری گئی، اور 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تقریباً تک. تو اور پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا. فالوورز آئے ہوں گے. 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسلام کو مکمل کرنے کے لیے بشری لباس میں، ایک اللہ تعالیٰ خاص لباس میں. تو اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوں گے، دنیا میں بشری لباس میں آئیں گے. اور آخر میں یہ رہ جائے گا منافقین اسلام کا، دوسروں کا، کہ کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. اگر مگر شک ہے نا دل میں، بغض ہے نا، تو کہاں لکھا. تو ان سے پھر ایک ہی جواب دے دیجیے گا، بہت ہی پیارا جواب. کہاں لکھا ہے کو چھوڑیں آپ، یہ ہر اللہ تعالیٰ کے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی قسمتوں میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بہت پیارا جواب کسی نے دیا تھا، قسمتوں میں لکھ دیا کہ اللہ اور اس کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم پیاروں کا میلاد بھی منائیں گے، ذکر بھی کریں گے، چرچا بھی کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشیاں منائی ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کرتے رہیں گے. تو ہماری قسمتوں میں لکھ دیا گیا ہے، عاشق رسول جو بھی ہیں ہماری قسمتوں میں لکھ دیا کہ اللہ اور اس کے پیاروں کی محبت کرے.